اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس 9th. بیٹا آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بایولوجی کا اور ایک یونٹ جس کا نام ہے وائی ڈو وی فال ایل. تو بیٹا اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ہیلتھ اور ڈیزیزز. تو سب ٹاپک جو آج ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے کازز آف ڈیزیزز. تو بیٹا ہمیں ڈیولپ کرنا ہے آپ میں بچوں میں ریگارڈنگ دا ایک ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنا ہے ریگارڈنگ دا افیکٹس آف ڈیزیزز کہ جو یہ بیماریاں ہیں وہ بچوں پہ وہ آپ لوگوں پہ ہم لوگوں پہ کیسے اثرات ڈالتے ہیں. تو سب سے کیا ہے بیٹا آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہیلتھ کے بینیفٹس کیا ہے اور ڈیزیز کے افیکٹس کیا ہے. تو بیٹا ہم شروع کریں گے اپنا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ہیلتھ. وہ آج ہم سٹارٹ کریں گے. Health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being. ہم ایک انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیلدی ہے اگر وہ فزیکلی فٹ ہے, اگر وہ مینٹلی فٹ ہے اور اگر وہ سوشلی فٹ ہے. فزیکلی مینز بیٹا اگر اس کے ہاتھ پاؤں کان وان سب کچھ سلامت ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ پرسن از فزیکلی فٹ. مینٹلی بیٹا اگر اس کا دماغی توازن جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ باتوں پہ جھگڑتا نہیں ہے, وہ غصہ نہیں کرتا ہے, وہ کچھ اپنے آپ وہ باتیں نہیں کرتا ہے, مطلب اس کا جو دماغی توازن ہے وہ ٹھیک ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں بیٹا وہ مینٹلی بھی فٹ ہے. سوشل ویل بینگ مینس کہ بیٹا اس کا لوگوں کے ساتھ کیسا اٹھنا بیٹھنا ہے, اس کی جو سوشل لائف ہے وہ کیسی ہے, وہ ٹھیک ہے وہ خراب ہے. اگر وہ ٹھیک ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوشلی فٹ ہے, اگر وہ نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ سوشلی فٹ ہے. جب یہ سب کچھ ایک انسان میں ہوں گے تو تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا پرسن ہے, جو کوئی بھی پرسن ہے, وہ اس کو ہم ہیلدی کہہ سکتے ہیں. جب یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا, جب وہ فزیکلی بھی فٹ ہوگا, مینٹلی بھی فٹ ہوگا اور سوشلی بھی فٹ ہوگا. تو بیٹا دوسرا ٹاپک جو ہے وہ ہے بیٹا ڈیزیز. ڈیزیز ہے بیٹا لٹرلی مینس بیٹا انکمفرٹیبل. ہم ایسے کہہ سکتے ہیں فزیکل اور فنکشنل چینج فرام دا نارمل اسٹیٹ دیٹ کاز ڈسکمفرٹس اور امپیئر دا ہیلتھ آف اے لیونگ آرگن از کالڈ اے ڈیزیز. ایسے کوئی چیز جس کی وجہ سے ایک انسان کمفرٹیبل نہیں ہو جائے گا, وہ ڈسکمفرٹ ہو جائے گا, اور جو بیٹا اس کی جو ہیلتھ ہے اس پہ اثرات پڑیں گے, برے اثرات پڑیں گے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان کو بیماری لگ گئی ہے. بیٹا کاز آف ڈیزیز, یہ بیماری جو ہے وہ بیٹا دو قسم کے طرح سے لگ سکتے ہیں ایک انسان کو. ایک ہے بیٹا ایکسٹرنل جس کو ہم کہتے ہیں بیٹا ایکسٹرنزک ڈیزیز, دوسرا ہے انٹرنل اس کو ہم کہتے ہیں انٹرنزک ڈیزیز. پہلے ہم پڑھیں گے بیٹا ایکسٹرنل جس کا ہم کہہ سکتے ہیں ایکسٹرنزک ڈیزیز. Disease causing microbes through contaminated air, water, food, soil, sexual contact. بیٹا وہ بیماری جو ایک انسان کو لگ سکتی ہے اگر ہم خراب غذا کھائیں گے, خراب ہوا جو وہ سانس لیں گے, خراب پانی پئیں گے, خراب جو یہ ہے بیٹا سوائل, اس کے ساتھ ہمارا اس کے ساتھ ہماری جو سکن ہے وہ کنٹیکٹ آئے گی اس خراب سوائل کے ساتھ جس میں جراثیم ہوں گے, تو انسان بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. یا بیٹا تھرو سیکچوئل کنٹیکٹ, تھرو ریپروڈکشن ایک انسان کو بیماری ہو سکتی ہے تو وہ دوسرے انسان کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں. دوسرا ہے بیٹا ان ایڈوکیٹ فوڈ. یہ میں کہہ سکتا ہوں بیٹا جو ایکسٹرنل ڈیزیز ہے وہ کیسے لگ سکتے ہیں ایک انسان کو. تو پہلے میں نے آپ کو بتایا بیٹا وہ لگ سکتی ہے کہ اگر کنٹیمنیٹڈ ایئر سانس لے گی, جو ایئر گندا ہوگا, کنٹیمنیٹڈ پانی پیے گا, کنٹیمنیٹڈ غذا کھائے گا, یا سوائل خراب ہوگی, یا سیکچوئل کنٹیکٹ. یہ دوسرا ہے بیٹا ان ایڈوکیٹ ڈائٹ. ہم ایک ایسا ڈائٹ کھائیں گے جو بیلنسڈ نہیں ہوگا, جس میں پروٹین مطلب جو وہ چارٹ ہے, مطلب کاربوہائیڈریٹ, پروٹین ہے, وٹامنس ہے, فیٹس ہے, وہ فل کوانٹٹی میں نہیں ہوگا, جس کو ہم ان ایڈوکیٹ غذا ہوگا, اس سے بھی بیماری لگ سکتی ہے. تھرڈ ہے بیٹا انوائرمنٹل پولوشن. سپوز بیٹا کاربن ڈائی آکسائڈ کی تعداد ہماری ہوا میں زیادہ ہوگی, آکسیجن میں کم ہوگی, تو انسان بیماری کا شکار ہوگا. ہماری ہوا میں پیسٹیسائڈس ہوگا, انسیکٹسائڈس ہوگا, انسان بیماری کا شکار ہوگا. اور چوتھا ہے بیٹا ٹوبیکو کا شکار ہے انسان, الکوہل کا ہے,
नारकोटिक ड्रग्स का इंसान है शिकार, इससे भी इंसान बीमार पड़ सकता है। दूसरा है बेटा इंटरनल काज। इंटरनल काज है बेटा माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। हमारा हार्ट अच्छी तरह से काम नहीं करता है, किडनी ठीक तरह से काम नहीं करता है, ये हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो ठीक तरह से काम नहीं करता है, तो इंसान बीमारियों का शिकार होता है। तो दूसरा है बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर्स। एक इंसान में कोई बीमारियां होता है वही ट्रांसफर होता है बेटा जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से वही बेटा ट्रांसफर होता जा रहा है, उसको हम कहते हैं बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर्स। थर्ड है बेटा हाइपो और हाइपर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। कभी कभार किसी को इंसुलिन की कमी होती है तो बेटा उसको शुगर होता है। तो इसी तरह से बेटा तो कभी हमारे थायराइड ग्लैंड या कुछ बेटा कोई कम सिक्रेशन होता है हमारे ग्लैंड को, तो कभी कभार वो ज़्यादा सिक्रेशन होता है, उससे भी बीमारी लगती है बेटा। थर्ड वन है बेटा माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम। जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है बेटा वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है। तो दीज आर द बेटा इंटरनल काज एंड एक्सटर्नल काजेस। बेटा ये वो बीमारियां हैं जिससे एक ये वो काज है जिससे एक इंसान को बीमारी लग सकती है। तो बेटा कल हम पढ़ेंगे एक्यूट डिजीज। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।